ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اللہ کے رحمتوں کے سائے کے نیچے ہوں واغفر اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے کام لے لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اپنے پچھلے سبق کو ضرور دہرایا کریں، اور اس لیے کہ دہرایا ہوا سبق کو جو ہے وہ آسانی سے پھر اگلا سبق یاد ہو جاتا ہے، پچھلے سبق کے جب ورڈز میننگ یاد ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک یہ عبادت ہے، تو جتنا ہم اس کو پڑھیں گے ہماری عبادت میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پڑھتے پڑھتے ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ آپ کو قرآن کے اوپر عبور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا میثاق پختہ عہد اللہ زینہ ان لوگوں سے جو اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، لا تبیننہ کہ تم ضرور بیان کرو گے اسے، للناس لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ اور نہیں تم چھپاؤ گے اسے، فنبذوہ تو انہوں نے پھینک دیا اسے، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، واشتروا اور خرید لی بھی ثمنا قلیلا اس کے بدلے تھوڑی قیمت، فبئس سو برا ہے ما یشترون جو وہ خرید رہے ہیں۔ لا تبیننہ اس کے اندر لفظ ہے ایک، تو لا جو ہے یہ شرطیہ ہے، یعنی ضرور ہوگا یہ کام، اس کے اندر لا لگتا ہے۔ تکتمون لفظ ہے کاتما سے چھپانا، اچھا پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی ان اہل کتاب کو جب اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تو انہوں نے شاید کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ عہد کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی آئیں گے، ان کی اتباع کرنی ہے اور ان کی نشانیاں لوگوں کو سنانی ہیں، یعنی سب لوگ عالم نہیں ہوتے نا، تو علماء کا جو حق ہوتا ہے کہ حق بات جو ہے وہ لوگوں کو سنائی جائے۔ پھر انہوں نے نہ چھپا دی یہ بات، نہ سنائی لوگوں کو یہ بات، اور انہوں نے گمراہی خرید لی اور تھوڑی جو ہے وہ قیمت خریدی، اور جو خریدا وہ برا خریدا۔ لا یحسبن الذین ہرگز گمان نہ کر ان لوگوں کو جو یفرحون خوش ہوتے ہیں بما ان کاموں پر جو عطا انہوں نے کیے، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ان کاموں پر لما یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیے، فلا تحسبنہم پس ہرگز گمان نہ کر انہیں بمفازت بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو لوگ من العذاب عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی اس کام کے اوپر وہ تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہ مجاہدین کی بات بھی مجاہدین کہہ دیا کہ وہ جہاد میں نہیں جاتے تھے، لیکن جب آ جاتے تھے مسلمان جہاد سے واپسی تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہماری بھی تعریفیں ہو جائیں، ہم نے بہت دعائیں کی ہیں تمہارے لیے، اور ہم نے سامان اکٹھا کر کے دیا اور یہ کیا، اور وہ مفت کی تعریفیں مانگتے تھے۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کے والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر شے کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ اچھا یہاں کا مین چیز بات کیا ہے، یہاں ایک تو بدترین خرید و فروخت کا ذکر اس کے اوپر ہو رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو ڈانٹ رہا ہے کہ پیغمبروں کی وساطت سے جو عہد ان کا اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے اور آپ کے ذکر کو اور آپ کی بشارت کی پیشگوئی کو لوگوں میں پھیلائیں گے، انہیں آپ کی تابع داری پر آمادہ کریں گے، اور پھر جس وقت آپ آ جائیں تو دل سے آپ کے تابع دار ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر کرنے پر جن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ان سے وعدہ کیا تھا، ان کے بدلے پھر دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں جلد کر رہ گئے۔ ان کی جو خرید و فروخت بد سے بدتر ہے، اس میں علماء کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ اس طرح نہ کریں، ورنہ ان پر بھی وہی سزا ہوگی جو ان کو ملی، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ ناراضگی اٹھانی پڑے گی جو انہوں نے اٹھائی ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے پاس جو نفع دینے والا دینی علم ہو، جس سے لوگ نیک عمل جم کر سکتے ہوں، اسے پھیلاتے رہیں،
اور کسی بات کو نہ چھپائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص سے علم کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن آگ کی الگام یہ بندہ پہنایا جائے گا۔ علم ہے تو چھپاؤ نہیں، سناؤ لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت میں ریاکاروں کی مذمت ہو رہی ہے کہ بخاری و مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے زیادہ مال کمانا چاہے اسے اللہ تعالیٰ اور کم کر دے گا۔ بعض اوقات جھوٹا دعویٰ کیا یعنی کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، حالانکہ اصل قیمت اس کی خرید وہ نہیں ہوتی۔ تو پھر بعض اوقات جب کہہ دیا تو دوسرا کہتا ہے یہ اتنے میں کہہ رہا تو ہو سکتا ہے۔ بخاری و مسلم کے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو نہ دیا گیا ہو اس کے ساتھ آسودگی جتانے والا دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی مثل ہے۔ جو چیز کسی کے پاس نہیں ہے وہ جتاتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی، ہمارے پاس بڑا مال ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ اتنے خرچے کیے، میں نے فلاں جگہ۔ یہ نا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی نے نا آ کے اس طرح کی باتیں کی، وہ بیٹی کی شادی پہ میں نے 10 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیا، وہ میں نے اتنا کیا تو میں نے اتنا کیا تو میں نے اتنا دیا، تو اور بعد میں پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں دیا تھا، یہ تو ان رشتہ داروں کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا جن کو جو شادی پہ نہیں آئے تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کی جو جھوٹی باتیں، اتنے مہنگے ہم نے کپڑے خریدے اور ہم نے اتنا کچھ کھا لیا اور اتنا کچھ پی لیا اور ہم نے اتنا کچھ فلاں کو دیا، اتنا کچھ فلاں کو دیا، تو اللہ کے راستے میں ہم نے یہ دیا اور وہ کیا اور وہ کیا، اور حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اپنے بارے میں بھی کچھ لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ کچھ خواتین ویسے ہی خواتین کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہیں، میرے خامد نے مجھے ایسے کہا، میرے خامد نے مجھے یہ محبت بھری باتیں کی اور میرے خامد نے مجھے اتنا کچھ لا کے دیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ خواتین پیسے اپنے اکٹھے کر کے میکے میں لے جاتی ہیں، وہاں سے چیزیں بنوا کے لے کے آ جاتی ہیں اور پھر گھر میں کہتے ہیں کہ یہ میری ماں نے دیا، یہ میرے بھائی نے دیا، یہ میرے فلاں نے دیا، حالانکہ وہ اس کی اپنے پیسوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ حرام کر کے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، استغفر اللہ۔ تو ہر چیز کے اندر ہی ہمارے لیے ایک سبق ہے، جو بھی جھوٹ کے کپڑے پہننے ہیں تو جھوٹ کے کپڑوں سے پرہیز کیا کریں۔ اچھا، اور کیا ہے اس کے اندر؟ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تو منافقین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے رہتے تھے، ساتھ نہ جاتے تھے، کیونکہ راستے کی رکاوٹیں تھیں، مشکل مقامات تھے، بھوک پیاس ساتھ تھی اور لڑائی کرنی وہ سب سے مشکل کام تھا۔ تو گھروں میں بیٹھے رہتے، خوشیاں مناتے رہتے کہ ہم لڑائی سے بچ گئے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لوٹاتے، جب اللہ کے نبی واپس آتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو یہ باتیں بناتے، جھوٹے سچے عذر پیش کرتے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے معذور ہونے کا اپنے آپ کو یقین دلاتے اور چاہتے کہ جو ناکام نہیں کیے ان کے اوپر ان کی تعریفیں ہوں، ان کے اوپر یہ آیت اتری ہے۔ لیکن ہے آیت یہ قیامت تک سب کے لیے ہی کہ جو کام نہیں کیا تو ویسے ہی اس کے اندر تعریفیں کروانی شروع کر دینے کی، جو فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دی ہیں، تو کر بھی دی ہے تو تعریفیں نہ بھی کروائی جائیں تو پھر کیا ہے، کوئی ضروری تو نہیں تعریفیں کروانے۔ یہ کچھ نہ علماء کرام کو بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے، وہ بھی اپنی جھوٹی تعریفوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے تقریر کی ہے تو ہماری تعریف ہو جائے کہ واہ واہ بلے بلے فلاں نے بڑی کی ہے، جو کوئی کام کیا ہے تو تعریف ہو جائے۔ قدرتی طور پہ اگر آپ کی تعریف ہو رہی ہے تو چلو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اچھی بات ہے کہ آپ اچھا کام کریں اور آپ کی اچھی کوئی بات کریں، وہ علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اگر کام کریں اس نیت سے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں تو ایسا نہ کہ اس طرح کے کاموں کو کچھ بھی نہ ملے۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے تو اپنی ہلاکت کا بڑا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ جو نہ کیا اس پر تعریف نہ پسند کریں، میرا تو یہ حال ہے کہ میں تعریف پسند کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر سے اللہ نے روکا ہے اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں، یعنی چاہتا ہوں کہ اچھے کپڑے پہنوں اور ٹھاٹ باٹ کی گاڑی اور ٹھاٹ باٹ کی سواری ہو اور ٹھاٹ باٹ کی مجھے ہے۔ تو تیسرے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز کرنا ممنوع اور میری آواز ویسے ہی بلند ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیری زندگی بہترین اور باخیر ہو؟
اور تیری موت شہادت کی موت ہو اور تو جنتی بن جائے۔ خوش ہو کر کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ آپ کی زندگی انتہائی اچھی گزری اور موت شہادت کی نصیب ہوئی۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ میں آپ نے شہادت پائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو انہیں عذاب سے نجات پانے والے خیال نہ کر، انہیں عذاب ضرور ہوگا اور وہ بھی دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز کا مالک و ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسے کوئی کام عاجز نہیں کر سکتا۔ پس تم اس سے ڈرتے رہو اور اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو، اس کے عذابوں سے اپنا بچاؤ کر لو، نہ تو کوئی اس سے بڑا نہ اس سے زیادہ قدرت والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ نا آل عمران کا آخری رکوع ہے، اور جو ہمارے نبی جب تہجد کا ٹائم اٹھتے تھے تو اس کو پڑھتے تھے۔ اور کوشش کریں کہ اس آخری رکوع کو آپ یاد کریں، زبانی یاد کریں، اور جو ہی ہماری آنکھ کھلے وہ بیدار ہونے والی دعائیں تو پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد پھر وضو کرنے سے پہلے بھی ہمارے نبی سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے وضو کرنے سے پہلے بھی پڑھی، تو وضو کرنے کے بعد پڑھ لیں آپ، چلو لیکن پڑھے تو صحیح ضرور۔ تو اسے اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ علم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جب عمل نہیں ہوتا تو پھر جو کتابوں میں پڑھا رہنا، تو پھر ان کو کتابوں میں رہنا، تو پھر اس کو سیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ہمیشہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے عمل میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اِنَّ، بے شک، فی خلق السماوات والارض، پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے، وقت لا فی اللیل والنہار، رات لیل ہوتی ہے رات، والنہار اور دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، الذین، اور وہ لوگ جو یذکرون، یاد کرتے ہیں، یعنی عقل والوں کے لیے تو یہی بہت بڑی نشانی ہے، رات اور دن کیسے ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، کبھی چھوٹے ہو رہے ہیں کبھی بڑے ہو رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یذکرون، یاد کرتے ہیں، اللہ کو، قیاما و قعودا، کھڑے اور بیٹھے، علی جنوبہم، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے، جنوب ہے جنب کی جمع، اور تو یہ سیڈ کو پہلو کو کہتے ہیں، قعودا لفظ ہے قعدہ سے بیٹھنا، تہجد بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی قعدہ کہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین میں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں جب غور و فکر کیا تو پھر کیا کہا، غور و فکر کر کس نتیجے میں پہنچے، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا باطلا، یہ سارا باطل بے مقصد، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا، سو ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یہ سارا کچھ جو تو نے بنایا یہ بے مقصد نہیں بنایا، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ تو جب دنیا کے اندر نہیں بے مقصد بناتے تو اللہ نے کیوں بنانے تھے بے مقصد۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جسے داخل کرے آگ میں، فقط تو یقینا، اخزیتہ، تو نے اسے رسوا کر دیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا جو آگ میں داخل ہو گئے۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مدد کرنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا، منادیا ینادی، منادن، منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا، ینادی، جو آواز دے رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ تم لے آؤ۔ اچھا، لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اور لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا، لا تبیننہ، تم ضرور بیان کرو گے اسے، اور جہاں ہے لا کے اعلان کے نیچے جو زیر ہے لی ایمان، تو لی کے لیے ہوتا ہے کے لیے، ان آمنو، کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے۔ وہ منادی کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول، انبیاء۔ ہم بخش دے، لنا، ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، ذنبن کی جمع ہے ذنوب، اور ذنوبنا، نون الفنا جو ہے یہ ہمارے لیے جمع کے لیے لگتا ہے۔ وکفر، اور دور کر دے، انا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور ہمیں فوت کر، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور تو ہمیں دے، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کی زبانیں،
वला तुखजीना, और हमें रसवा ना कर, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, इन्ना का बेशक तू ला तुखलिफुल मियाद, तू खिलाफ वर्जी नहीं करता अपने वादे की। अच्छा, आयत का मतलब क्या है? आसमान जैसी बुलंद और वसत मखलूक और ज़मीन जैसी पस्त और सख्त लंबी चौड़ी मखलूक, फिर आसमान में बड़ी बड़ी निशानियाँ, ये सारी की सारी किसने बनाई हैं? मसलन चरने फिरने वाले और एक जगह ठहरने वाले सितारे, और ज़मीन की बड़ी बड़ी पैदावार, मसलन पहाड़ भी, जंगल भी। अच्छा, ये पहाड़ भी पैदावार है। अब ये देखें, ये सड़कें, ये पुल और ये तमीराती काम, ये सारे पहाड़ों से ही हो रहे हैं। ये बजरी यहीं से हासिल होती है, पहाड़ों से ही। अच्छा, फिर ये दरख्त भी और घास, खेतियाँ, फल और मुख्तलिफ किस्म के जानदार, ये कानों के अंदर से लोहा निकलता है, ये स्टील निकलता है, और ये पेट्रोल, ये गैस, ये नमक, सोना, चांदी, कोयला, ये कितनी ही चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलती हैं। अलग अलग जायके वाले और तरह तरह के खुशबुओं वाले और मुख्तलिफ ख्वास वाले मेवे वगैरह, क्या ये सब आयात कुदरत एक सोच समझ वाले इंसान की रहबरी अल्लाह इज़्ज़ जल की तरफ नहीं कर सकते? और जो निशानियाँ देखने की ज़रूरत बाकी रहे इन लोगों को, ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की तरफ से। फिर दिन रात का आना जाना, इनका कम ज़्यादा होना, फिर बराबर हो जाना, कभी कभी दिन रात बराबर हो जाते हैं। ये सब अजीज़ व हलीम अल्लाह इज़्ज़ जल की कुदरत कामला की पूरी पूरी निशानियाँ हैं, जो पाक नफ्स वाले हर चीज़ की हकीकत पर नज़रें डालने के आदी हैं, और बेवकूफ़ों की तरह आँख के अंधे और कान के बहरे नहीं, जिनकी हालत और जगह बयान हुई है कि वो आसमानों और ज़मीन की बहुत सी निशानियाँ पैरों तले रौंदते हुए गुजर जाते हैं और गौर फिक्र नहीं करते। इनमें अक्सर बावजूद अल्लाह ताला को मानने के फिर भी शिरक से नहीं बच सकते। अब इन अक्लमंदों की सिफतें बयान हो रही हैं कि उठते बैठते लेटते अल्लाह का नाम लिया करते हैं। अच्छा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आपने इमरान बिन हुसैन से फरमाया कि खड़े होकर नमाज पढ़ा करो, और अगर ताकत ना हो तो बैठ कर, और ये भी ना हो सके तो लेटे लेटे ही पढ़ लिया करो। तो यहाँ नमाज की बात भी हो रही है और अल्लाह को ज़िक्र की बात भी हो रही है कि लेटे खड़े बैठे जैसे भी आप अल्लाह का ज़िक्र करें वो भी ठीक है। यानी किसी अर्थ में अल्लाह जल के ज़िक्र से गाफिल मत रहो, दिल में और पशीदा और ज़ुबान से भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहा करो। ये लोग आसमान और ज़मीन की पैदाइश में नज़रें दौड़ाते हैं और इनकी हिकमतों पर गौर करते हैं, जिस खालिक यकता की अज़मत, कुदरत और इख्तियार रहमत पर दलालत करती हैं। हज़रत शेख अबू सुलेमान दुरानी फरमाते हैं, घर से निकल कर जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ती है मैं देखता हूँ कि इसमें अल्लाह की एक नेमत मुझ पर मौजूद है और मेरे लिए वो बाइस इबरत है। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि एक साथ गौर फिक्र करना रात भर के क़याम करने से अफजल है। गौर फिक्र के अंदर हमें अल्लाह ताला नज़र आता है। हज़रत फुज़ैल रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत हसन का कौल बताते हैं कि गौर फिक्र और मराकबा एक आईना है जो तेरे सामने तेरी भलाइयाँ तेरी बुराइयाँ पेश करेगा। हज़रत सुफियान बिन आनिया फरमाते हैं, गौर फिक्र एक नूर है जो तेरे दिल पर अपना परतो डालेगा। और बसा औकात है, ये इस शेर को हमेशा वो पढ़ते रहते थे, तारीखों में लिखा है, जिस इंसान को बारीक बीनी और सोच समझ की आदत पड़ गई, इसे हर चीज़ में एक इबरत और निशानी नजर आती है। तो हम भी गौर किया करें, आसमान की तरफ देखें कि ये कैसे बन गया है। देखते 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 फरजाइल बसर हल तरा मिन फतूर, थक हार कर निगाह वापस आ जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरी निगाहें थक हार कर वापस आ जाएंगी, लेकिन रहमान के बनाने में तुम्हें कहीं दरार नहीं नजर आएगी, तुम्हें कभी कसूर नहीं नजर आएगा, तुम्हें कभी कोई फॉल्ट नहीं नजर आएगा। अब हम देखें, हम कितना भी खूबसूरत काम कर लेना तो उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट बन ही जाता है कभी कभार। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुश नसीब है वो शख्स जिसका बोलना जिक्र अल्लाह और नसीहत हो, और जिसका चुप रहना, गौर फिक्र करना
اور اس کا دیکھنا عبرت ہو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات نا ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا تو ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے راستے میں، اور گاڑی والے نے کیا کیا، وہ جو گانے لگے ہوئے تھے نا وہ اس نے بند کر دیے ہیں، اور تھوڑی دیر استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تو معافیاں دے دے، اللہ تو بری گھڑی سے بچا دے، ہیں اس طرح کی بات کی، اور تھوڑا سا آگے چلا اور پھر اپنا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور پھر اپنے گانے سننے میں مست ہو گئے۔ تو کیا ہے یہ کہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں سے۔ لقمان حکیم کا یہ ایک نصیحت آموز ان کا قول ہے کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر اور دور اندیشی زیادہ ہوتی ہے، اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ جس قدر یعنی مراقبہ بندے کا تیز ہو اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہو جائے گی، جتنی سمجھ بوجھ زیادہ ہوگی علم بھی اتنا نصیب ہوگا، اور جتنا علم آپ کے پاس زیادہ ہوگا عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اتنے ہی تمہارے نیک اعمال بھی پڑیں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا، غور کیا آپ نے، جب آپ نے قرآن شروع نہیں کیا تھا اس وقت ایمان کی کیا حالت تھی، اور جب شروع کر لیا تو اب ایمان کی کیا حالت ہے؟ ایمان بھی بڑھ گیا، صبر بڑھ گیا، حلم آ گیا، بردباری آ گئی، عقل مندی آ گئی، ہمارے اندر ایک نیکیاں کرنے کا جوش جذبہ پیدا ہو گیا، اور کیا پیدا ہوا ہمارے اندر، اور ہمارے اندر نیکیاں بڑھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا، ہمارے عمل کے اندر جو ہے وہ تیزی آ گئی، اور علم حاصل کیا تو عمل زیادہ ہو گیا، جب عمل زیادہ ہوا تو نیک اعمال ہمارے بڑھنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ حضرت مغیث مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں قبرستان ہر روز جایا کرو تاکہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو، پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، پھر ایک جماعت کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوتا ہے، یعنی اپنے سامنے منظر کو دیکھنا ہے، اس منظر کو اپنے سامنے رکھنا ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے، اور ایک گروہ جو ہے کہ جماعت اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہو جاتا ہے، ایک جماعت جنت میں چلی جاتی ہے۔ اپنے دلوں کو اس حال میں جذب کرو دو، اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو، جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، اس کے ہتھوڑوں کو، اس کی آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ، اتنا فرماتے دھاڑے مار مار کر رونے لگتے اور جہاں تک بے ہوش ہو جاتے۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ ہم کہتے ہیں وہ یہودی فلاں جگہ جائیں گے، عیسائی فلاں جگہ جائیں گے، اور فلاں جو ہے گا وہ فلاں جو ہے وہ فلاں برائی کرتا ہے اور اس کا یہ حال ہوگا، جو ہے یہ حال ہوگا، اور کبھی اپنی برائیوں پہ بھی غور کیا ہے کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، اور لوگوں کا تذکرہ ہم بڑا کرتے ہیں کہ فلاں بھی جو ہے وہ بھی جہنمی ٹولہ ہے، فلاں بھی جہنمی ٹولہ ہے، اور اپنے اوپر غور کیا ہے میرے جنت میں جانے والے اعمال ہیں، میرے اوپر اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کیا میں وہ کام سارے کے سارے بجا لا رہا ہوں جو اللہ کی جنتوں کو واجب کر دینے والے ہیں؟ چوکوں چراہوں میں دنیا بیٹھی ہوتی ہے، بعض اوقات خاص طور پہ دیہاتوں میں بیٹھے رہیں گے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی اولاد ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں بھی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، فلاں بھی دوزخیوں والے کام کرتا ہے، اور اپنے اوپر کبھی نہیں غور کیا میں بھی پرفیکٹ انسان ہوں کہ نہیں، میرے گھر میں کیا کمیاں ہیں، میرے گھر میں کیا کوتاہیاں ہیں، میرے گھر میں کیا کچھ بن رہا ہے، اپنے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ تو یہی حال ہمارا، دنیا کا ادب ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر، اور آخرت کے بھی ڈسکس ہم لوگوں کے اوپر کرتے رہتے ہیں، اور اپنے اوپر نہ دنیا کی کبھی ڈسکس کی نہ آخرت کی کبھی ڈسکس کی۔ خدا نہ کرے اگر میں ان لوگوں کے اندر چلا گیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اس خوف کے ساتھ ہم نے کبھی بدعات کو چھوڑا ہے کہ بدعتی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اور اسی خوف سے کبھی ہم نے برائیوں کو چھوڑا ہے کہ کہیں جہنم کے ساتھیوں میں میرا بھی نام نہ لکھا جائے؟ کبھی ہم نے جو دیکھا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہو گئی ہیں جنت میں جانے کے لیے، جو لوگوں کی نیکیوں پہ ہم تبصرے کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت افسوس کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں فرماتے، اے اجڑے ہوئے گھروں، تمہارے رہنے والے کہاں چلے گئے؟ پھر خود ہی فرماتے، سب زیر زمین چلے گئے، سب فنا کا جام پی چکے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ کی بقا ہے۔ اور ابوبکر صدیق کے بارے میں وہ ہے نا کہ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ جَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جب اس آیت کو پڑھتے تو رونے لگ گیا ہے، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ تو بڑی اچھی آیت ہے کہ جنت کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو ابوبکر صدیق فرماتے اگر صدیق کو جگہ نہ ملی جنت میں تو میرے کس کام کی جنت ہے؟ تو جنتوں کا تذکرہ پڑھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جنتوں کو پانے کے لیے بھی کوششیں کیا کریں۔ چھوڑیں، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ یہ نا مجھے اس موقع پہ نا ایک بڑی بات یاد آ گئی۔ میری ہمسائی تھی، وہ کرائے پہ آئی ہوئی تھی، تو میری کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو 2-3 بچے تھے میرے خیال میں اس کے، تو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ اتنی خوبصورت نوجوان، اب بھی اتنے کو 7-8 سال ہو گئے، 9 سال کہنے کی کام شہید ہوئے کو آرمی میں تھے۔ تو میں نے کہا باجی آپ اتنی خوبصورت ہیلدی، تو آپ آگے حق کر لیتی ہیں، نکاح کر لیتی ہیں آپ؟ تو کہنے لگی کہ باجی پیسے مل جاتے ہیں اور راشن گھر میں ڈال لیتی ہوں، بچوں کو پڑھا رہی ہوں، اب نکاح کر کے کیا کرنا ہے؟ جس کو میں دیکھتی ہوں روتی پھرتی ہیں، خاوندوں والی ہیں تو وہ بھی روتی ہیں، جی کسی نے دوسرا کر لگا تو وہ بھی رو رہی ہے، پچھلے بچے رول رہے ہیں، نہ پہلا مر گیا تو پچھلا جو ہے وہ جانتا نہیں، اگر کسی نے چھوڑ دیا تو پچھلا بھی بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، اگلا بھی نہیں جانتا، تو کیا ہے؟ ساری دنیا ہی رو رہی ہے، چلو کوئی نہیں، آرام سے سکون کی زندگی تو گزر رہی ہے، چلو۔ تو دنیا کے اندر ہر کسی کے پاس یہی کچھ ہے، تو اصل کام کیا ہے؟ آخرت تو بنا لینا۔ یہ نہ ہو کہ دنیا بھی نہیں ملی اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہم آخرت بھی ہاتھوں سے نہ گوا کے بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے کہ 2 رکعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی۔ اچھا، حضرت بصری فرماتے ہیں، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، اللہ بہت زیادہ ان سارے صحابہ کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نشاور فرمائے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور صالحین اور جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں اللہ کے نیک بندے، اور جتنے بھی مخلوقات میں سے جو اللہ کے نیک بندے قیامت تک آنے والے ہیں، اللہ تو سب کے اوپر رحمت نازل فرما دے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، ابن آدم اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا، تیسرے حصے میں پانی پی اور تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر، اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے۔ یعنی پیٹ بھر کے جو کھانا وہ بھی سستی کا باعث ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا 1-2 والوں کی جو ہے وہ رکھنی چاہیے کمی، تو اس طریقے سے پھر بندہ بیمار بھی نہیں ہوتا۔ تو باقی حکیموں کا بھی یہ قول ہے کہ جو شخص دنیا کی چیزوں پر عبرت حاصل کیے بغیر نظر ڈالتا ہے، اس غفلت کی وجہ سے اس کی دلی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو جو شخص دنیا کی چیزوں پر عبرت حاصل کیے بغیر نظر ڈالتا ہے، اس غفلت کی وجہ سے اس کی دلی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ حضرت بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتی۔ مسیح ابن مریم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم اے ضعیف انسان ہے، جہاں کہیں تو ہو اللہ سے ڈرتا رہ، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، کل کی روزی کی فکر آج نہ کر دوں۔
امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے رو دیے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی، جب نتیجہ پر پہنچا تو میری امنگیں ترنگیں ختم ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے اور واضح و پند ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدح و ثنا بیان کی جو مخلوقات اور کائنات سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت لیں، اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو قدرت کی نشانیوں پر غور نہ کریں۔ مومنوں کی مدح میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے اپنی مخلوق کو بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکیوں کو نیکی کا بدلہ ضرور ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ تو اس سے بری ہے کسی چیز کو بیکار بنائے، اے خالق کائنات عدل و انصاف سے اس کائنات کو سجانے والے، اے نقصان اور عیبوں سے پاک ذات ہمیں اپنی قوت اور طاقت سے ان اعمال کی توفیق اور ہمارا رفیق فرما جن سے ہم تیرے عذابوں سے نجات پالیں اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ یا یوں بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ جسے تو جہنم میں لے گیا اسے تو نے برباد اور ذلیل و خوار کر دیا، مجمع حشر کے سامنے اسے رسوا کیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، انہیں کوئی چھڑا سکے نہ بچا سکے، نہ تیرے ارادے کے درمیان کوئی آ سکے۔ اے رب ہم نے پکارنے والے کی پکار سن لی جو ایمان اور اسلام کی طرف بلاتا ہے، مراد اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو فرماتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ ہم ایمان لا چکے اور تابعداری بجا لائے، بس ہمارے ایمان اور فرما برداری کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کی پردہ پوشی کر اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو نے ہم سے جو وعدے اپنے نبیوں کی زبانی کیے ہیں انہیں پورے کر۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا کہ جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں پر ایمان لانے کا لیا تھا یعنی ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو بس اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، بس بڑی جو مین پوائنٹ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تو تب سورہ آل عمران ان 10 آخری آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ چنانچہ بخاری شریف میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری، یہ ام المومنین حضرت محمد علیہ السلام کی بیوی صاحبہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تھوڑی دیر تک آپ حضرت میمونہ سے باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ جب آخری رات باقی رہ گئی، آخری تہائی رات، تو آپ اٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے انا فی خلق السماوات والارض سے لے کے آخر تک سورت کی آیتیں تلاوت فرمائیں، پھر کھڑے ہوئے مسواک کی، وضو کیا، 11 رکعت نماز ادا کی، حضرت بلال کی پھر صبح کی اذان سن کر پھر 2 رکعتیں صبح کی سنتے پڑھی، پھر مسجد میں تشریف لا کر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ اور ایک دوسری جگہ روایت میں ہے کہ ان کے باپ نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ تم ان کے پاس رات گزار کیا ہو، اور اس میں یہ ہے کہ آپ آدھی رات کے قریب کچھ پہلے یا کچھ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ان 10 آیتوں کی تلاوت کی۔ اچھا جی، اپنے آنکھوں کو ملنا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو اٹھ کے اپنی آنکھوں کو ملیں اور تاکہ یہ نیند کا خمار دور ہو جائے، تو اس کو آپ سنت سمجھ کے کیا کریں، انشاءاللہ ان سنتوں کا ثواب ملے گا۔ کچھ اس طرح کی سنتیں ہیں جو ہم نے بلا دی ہیں، تو اس سنت کے اوپر انشاءاللہ عمل شروع کریں۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں ملتے ہوئے ان آیتوں کی تلاوت بھی کی، پھر ایک لٹکی ہوئی مشق میں سے پانی لے کر بہت اچھی طرح کامل وضو کیا۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب آپ کی قدام نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر میرے کان کو پکڑ کر مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کر لیا اور 2 رکعت کر کے 6 مرتبہ یعنی 12 رکعت پڑھی، اور پھر ایک وتر پڑھا اور پھر لیٹ گئے۔ جہاں تک کہ مسجد نے آ کر نماز کی اطلاع کی، آپ نے کھڑے ہو کر 2 ہلکی رکعتیں ادا کی اور باہر آ کر صبح کی نماز پڑھائی۔ یعنی اگر ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو پھر دوسرا بندہ جو ہے اس کے دائیں طرف کھڑا ہوئے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت عباس نے فرمایا تھا کہ تم آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں گزارو۔
تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز لوگ پڑھ کر چلے گئے، میں بیٹھا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو مجھے دیکھ کر فرمایا عبداللہ، میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیوں رکے ہوئے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول والد صاحب کا حکم ہے کہ رات آپ کے گھر گزاروں۔ تو فرمایا بہت اچھا، آؤ گھر جا کر فرمایا بستر بچھا دو۔ ٹاٹ کا تکیہ آیا، بستر لگا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سر رکھ کر سو گئے، اور جہاں تک کہ مجھے آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی، اور پھر آپ جاگے اور سیدھی طرح بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھا، پھر آل عمران کے خاتمہ کی یہ آیتیں پڑھی، اور پھر یہ دعائے نور بھی پڑھی۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، فی سامع نورا، فی بصری نورا۔ یہ دعائے نور جو ہے آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی، اور جو صبح کی سنتوں کے بعد کی دعا بھی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے نا وہ کئی طریق سے کئی احادیث کے اندر مروی ہے، یعنی کچھ الفاظ جو ہے نا آگے پیچھے بھی ہیں۔ تو الفاظ اگر آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کو پڑھا جائے اور ان کو اپنا شعار بنایا جائے، علم سیکھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہیں کرنا تو پھر سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یا آپ یہ ایسے ہے کہ جس طرح آپ کوئی ہنر سیکھ لیں اور پھر وہ آپ کے پاس وہ چیز نہ ہو جس سے آپ وہ ہنر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے کے سپاہی بنا دے، ہم سے اپنے دین اسلام کے کام لے لے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور اگلی پھر آیات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔